غوث پاک کے لیے کہنے والوں نے کہا اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے، درختوں کی کلموں کو، اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، انسان، جنات، فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے، پتے ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، میرے غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی شان یہ ہے، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے۔ ابھی جو کلپ آپ نے سنی، اس کلپ کے اندر امین القادری کا ایک بڑا دعویٰ جو وہ اپنے ویڈیو کے اندر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی کی شان یہ ہے کہ سارے پیڑوں کو قلم بنایا جائے اور درخت کے جتنے بھی پتے ہیں ان کو کاغذ بنایا جائے اور سمندر کے پانی کو سیاہی بنایا جائے اور اس سے لکھا جائے تو عبد القادر جیلانی کی شان ختم نہیں ہوگی۔ یہ شان جو عبد القادر جیلانی کی امین القادری بیان کر رہے ہیں، یہ شان اللہ نے قرآن میں خود اپنے لیے بیان کی ہے، یعنی اللہ نے اپنی شان جو بیان کی وہ یہی شان بیان کی کہ سارے درختوں کو قلم بنایا جائے، سمندر کے پانی کو سیاہی بنایا جائے، اس کے علاوہ پتوں کو، درختوں کے پتوں کو اگر کاغذ بنایا جائے اور اس پر بھی اللہ کی شان لکھی جائے پھر بھی اللہ کی شان ختم نہ ہوگی۔ یہ شان اللہ نے قرآن میں اپنے لیے بیان کی ہے، اور میں آپ کو یہاں حوالہ بھی دے رہا ہوں کس جگہ کون سے پارے میں بیان کی ہے، وہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، جو شان اللہ نے اپنے لیے بیان کی ہے وہی چیز، وہی سیم ٹو سیم الفاظ امین القادری عبد القادر جیلانی کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ پہلی چیز تو امین القادری صاحب کو یہ جان لینا چاہیے کہ عبد القادر جیلانی اللہ کے ولی ہیں اور ولیوں کے سردار ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، لیکن ان کو کسی صحابی سے بھی اونچا کر دینا، پہلی چیز وہ نبی نہیں ہے، یعنی عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ ایک ولی ہیں، وہ نہ ہی نبی ہیں اور نہ ہی کوئی صحابی ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، یعنی پھر انہوں نے کہا کہ سارے انسان مل کر، سارے فرشتے مل کر، سارے جنات مل کر جو اللہ کی شان بیان ہونی تھی قرآن میں جو ہو رہی ہے وہی شان عبد القادری کی بیان ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب لوگ مل کر اللہ کی شان جو لکھنے کا جو قرآن میں حکم ہے وہی چیز عبد القادر جیلانی کے لیے بولتے ہیں، کہتے ہیں اگر وہ لوگ ان کی شان کو لکھنے لگیں، ان کے مرتبے کو لکھنے لگیں تو سب ختم ہو جائے لیکن ان کی شان ختم نہ ہو۔ پہلی چیز تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انسانوں میں حضرت علی بھی ہیں، انسانوں میں ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر بھی ہیں، طلحہ بھی ہیں، زبیر بھی ہیں، سعد، سعید، ابو ہریرہ، یہ نبی کے وہ صحابی ہیں جو جنتی ہیں، اور ہر صحابی، ایک صحابی کے مرتبے پر اگر کئی ہزار ولی بھی مل کر پہنچنے کی، لاکھ ولی بھی مل کر پہنچنے کی کوشش کریں تو بھی وہ ایک صحابی کے مقام، ایک مرتبے پر نہیں پہنچ سکتے۔ تو جب انسانوں کی بات جو اللہ نے قرآن میں کہا کہ سارے انسان مل کر، تو اب انسانوں میں تو سب صحابی بھی انسان ہیں، وہ مل کر جب اللہ کی شان لکھیں گے یہ تو چل جائے گا کیونکہ اللہ نے اپنی شان بیان کی۔ لیکن اب آپ بتائیں کہ حضرت علی وہ انسان ہیں، صحابی ہیں لیکن ہیں تو انسان، لیکن جب وہ حضرت علی کس طریقے سے غوث اعظم کی شان لکھیں گے، کس طریقے سے عبد القادر جیلانی کی شان لکھیں گے؟ میرے بھائی، کیوں عوام کو گمراہ کر رہے ہو؟ آپ عالم ہیں، اچھے عالم ہیں، تو آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو چیز اپنے لیے بیان کی ہے وہ آپ کسی عام انسان کے لیے، ایک ولی کے لیے بیان کر رہے ہیں جس کو اللہ نے خود پیدا کیا ہو، اس کے بارے میں آپ یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، اور پھر انسانوں میں ابو بکر صدیق کا مقام کس طریقے سے سب سے افضل ہے، تو پھر وہ بھی ان کی شان لکھیں گے عبد القادر جیلانی کی۔ یہ صرف ایک گمراہ عقیدہ ہے اور اس عقیدے سے امین القادری کو توبہ کرنی چاہیے، سید امین القادری صاحب کو اس سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے یہاں پر کھلا کھلا کفر کیا، اور یہ کفریہ الفاظ ان کے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ سرخیوں میں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ امین القادری صاحب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں آنے والے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔